ایمل ولی صاحب جی پھر آپ پھر جو بھی بولنا چاہیں. تھینک یو مسٹر چیئرمین. ویسے اس چیز میں ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ وی شوڈ آلسو اپریشیٹ دا اپوزیشن فار گیونگ اے کنڈیوسو انوائرمنٹ, اور پرامن ماحول میں سارا کچھ ہو گیا. شکریہ چیئرمین صاحب. حقیقت میں پاکستان میں ایک بہت بڑا کام ہوا ہے, اور SCO اجلاس بہت سالوں بعد ملک میں مختلف ممالک کے لوگ آئے ہیں, اور ایک ہلچل دیکھی پاکستانیوں نے, ٹی وی کے حد تک دیکھی. باقی تو اسلام آباد میں ہم اور آپ بھی گرفتار تھے تو لوگ کیا دیکھتے, کرفیو تھا. SCO اجلاس پاکستان کے لیے ایک بہترین تصویر, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ تصویر پاکستان کا صرف ٹی وی کے حد تک نہ رہے, صرف اسلام آباد کے حد تک نہ رہے, بلکہ پاکستان کا یہی تصویر کوئٹہ کا منظر بھی بنے, پاکستان کا یہی تصویر دکی کا منظر بھی بنے, پاکستان کا یہی تصویر پشاور بھی بنے, پاکستان کا یہی تصویر ملتان بھی بنے. یہی ہماری خواہش ہے, اور مبارکباد پیش کریں گے صدر صاحب کو, PM صاحب کو, فارن منسٹر صاحب کو, اور پھر خصوصاً میرے بھائی نہیں آئے انٹیریئر منسٹر صاحب کو, جنہوں نے بالکل یہ ایسے حالات میں جب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سے اور باہر سے پاکستان از آلموسٹ بریچڈ, میں دوبارہ بولتا ہوں کہ پاکستان از آلموسٹ بریچڈ سیکیورٹی وائز, ان حالات میں یہ اجلاس پرامن ہونا, بھلے کرفیو تھا لیکن اٹس اے ویری بگ تھنگ. اور میں نے دیکھا بڑے بڑے منسٹر صاحب رکھے ہوئے تھے, ان کو فوجی نہیں جانے دے رہے تھے راستے میں, ہمیں بڑی منتیں کرنی پڑی, اسپیشل کمیٹی کے اجلاس میں جا رہے تھے, لیکن بڑا اچھا کنٹرول ہوا. اور اس سے ایک میسج ہمیں ملا دلی دل میں کہ اگر پاکستان کچھ کرنا چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے. اگر اسلام آباد میں یہ ہفتہ دو ہفتے پرامن گزرنے تھے, ریاست نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ ہفتے دو ہفتے پرامن گزرنے چاہیے, پھر نہ PTI کی چلی, نہ علی امین گاڈا پور بھی غائب, پھر سب غائب, پھر اسلام آباد پرامن, پھر ہمیں نہ دہشت گرد دکھا. اللہ خیر کرے, جو خبر ایک گزر رہی ہے, شکر ہے کہ ایسا, میں پھر کہوں گا شکر ہے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہی ارادہ جو 2 ہفتے اسلام آباد کے لیے تھا, یہی ارادہ ہمیں چاہیے اس ریاست کا پورے پاکستان کے لیے, کہ پاکستان میں کسی بھی دہشت گردانہ کارروائی وہ ریاست کے اندر سے ہو, وہ ریاست کے باہر سے ہو, وہ مذہب کے نام پہ ہو, وہ قومیت کے نام پہ ہو, یا اس کے پیچھے کوئی بھی سوچ یا فکر یا منصوبہ ہو, اس کے ساتھ ایسے ہی ڈیل کرنا چاہیے جیسے یہ 14 دن اسلام آباد کے ساتھ انہوں نے ڈیل کیا ہے. سر ایک ایڈڈ بات کروں گا, ہم 7-8 درجن سینیٹرز ہیں میرے خیال میں پورے پاکستان میں, 96 تو 8 درجن ہو گئے میرے خیال میں, 7-8 درجن ہیں ہم سر. اور سر ہمارا فیسلٹیز میرے خیال میں ہم یہ کہ ہم لوگ کہیں نمائندگی کر رہے ہیں, قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں, پارٹیز کی نمائندگی کر رہے ہیں, نظریوں کی نمائندگی کر رہے ہیں, اور
اس کے بجائے ہمیں شاید تنخواہ ملتی ہے اور تنخواہ کے ساتھ ادھر فلیٹ ملتے ہیں جس میں سینیٹرز اور ایم این ایز زندگی سکون سے امن سے گزار سکے اور ان کو استعمال کرتے ہوئے پارلیمنٹ آئیں اور واپس جا سکیں. سر، کل رات کو جو ایک پیغام جناب سردار اختر مینگل صاحب کے بذریعے سرعام آیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی یہ کردار ادا کر رہا ہے بالکل وہ جو بیچاری سینیٹر یا اس کی فیملی، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ لاجز کے اندر پولیس جا کے پولیس ایک لاج کو یرغمال کر دے. مجھے اس کا نہ کوئی راستہ نہ کوئی آئین، اور میں ایز اے سینیٹر میں بالکل حکومت کے خلاف اس وقت بے حد یہ بات ان کے سامنے ایک گلمن رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کون سا طریقہ ہے؟ کیا ووٹ اس طرح لیے جاتے ہیں؟ آپ 10 سال اور 12 سال کے بچوں کو ہراساں کریں. یہ پولیس کس کے حکم پہ؟ چیئرمین صاحب، پارلیمنٹ لاجز کے اندر درجن پولیس ایک سینیٹر کا لاج کو یرغمال کرتا ہے، معاصرہ کرتا ہے. میں اردو، سوری میری اردو کمزور ہے، میری مادری زبان نہیں ہے، مجھے فخر ہے اس پہ کہ کمزور ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ پولیس کیسے ادھر اس کو یرغمال کر رہا ہے اور پارلیمنٹ لاجز کے اندر. یہ سر بالکل ہر سینیٹر کی توقیر ہے، یہ ہر سینیٹر کی بےزتی ہے، یہ اس پورے سینٹ، اس پورے سسٹم کی بےزتی ہے. میں بالکل یہ وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ اگر ادھر خدا نخواستہ ہم پختون، بلوچ، سندھی، پنجابی سب ایک عزت دارانہ روایات رکھتے ہیں اور عورتوں کے لیے ہم سب عزت کی بات کرتے ہیں. شیری رحمان بھی ہر وقت عورتوں کے حق کے لیے بات کرتی ہے، آج وہ بھی چپ ہے، جبکہ ان کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. تھینک یو.